السلام علیکم دوستوں، ایک قصہ آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کی آس پاس بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے۔ پہلے آپ قصہ سنیے، پھر اس کو آگے بات کریں گے۔ قصہ یہ ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ نواب صاحب مجھے نوکری پہ رکھ لیں۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ بھئی کیا کام کرتے ہو تم جو تمہیں نوکری پہ رکھ لوں؟ اس نے کہا نواب صاحب میں رفو کرتا ہوں۔ تو نواب صاحب نے کہا بے وقوف آدمی، میں روز نئے کپڑے پہنتا ہوں، مجھے رفوگر کی کیا ضرورت ہے؟ میں رفو کرے کپڑے تھوڑی پہنتا ہوں، میں تو روز نئے نئے کپڑے پہنتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا سرکار میں کپڑے رفو نہیں کرتا، میں بات کو رفو کرتا ہوں۔ تو نواب صاحب نے سوچا یار بات کو رفو کرنے والا رفوگر ہے، یہ اس کا مطلب آدمی بہت کام کا ہے۔ تو خیر نواب صاحب نے اسے نوکری پہ رکھ لیا۔ اب کام تو کچھ تھا نہیں، اس کا کام تھا خالی نواب صاحب کے ساتھ ساتھ گھومنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی باتوں کو صحیح کہنا۔ تو مزے کی کٹ رہی تھی، خوب چائے پانی سگریٹ کھانا پینا سب مزے سے رفوگر کو مل رہا تھا، اور رفوگر مزے سے نواب صاحب کے ساتھ تھا۔ پھر یہ ہوا، پھر کچھ دن بعد نواب صاحب نے آس پاس کے ایریا کے جتنے بھی نواب تھے سب کی دعوت کری، سارے نوابوں کو اور بڑے آدمیوں کو بلایا۔ خیر بہت شاندار دعوت رہی، کھانا پینا ساری چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے، چائے کا دور شروع ہوا، باتوں کا دور شروع ہوا، چائے پہ چرچا کا دور شروع ہوا۔ تو نواب صاحب نے ایک اپنی بات بتائی کہ بھائی میں اتنا بڑا نواب ہوں کہ میرے گھر کے جو جانور ہیں ان کے دماغ میں بھی نوابی ہے۔ میری جو بکری ہے وہ نیچے کے پڑے ہوئے پتے نہیں کھاتی، جب اس کو بھوک لگتی ہے نیم کے پیڑ کی سب سے اوپر کی ڈالی کھاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ تو باقی کے جو نواب تھے وہ سب کنفیوز ہو گئے۔ انہوں نے کہا نواب صاحب ایک بات بتائیے، آپ کی بکری ہے یا اونٹ ہے کہ گردن اٹھائی اور پیڑ کے اوپر کی پتے کھا لیے اور چلی آئی؟ بولے یہ تو پاسبل نہیں ہے، تو آپ نے لمبی چھوڑ دی، یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے، یہ آپ نے خام خام کی شیخی مار دی۔ نواب صاحب بولے ارے بھائی تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں سچ بات بولنے والا آدمی ہوں۔ بولے رفوگر؟ نواب صاحب بولے رفوگر کہ جی سرکار، کہ سمجھاؤ انہیں۔ رفوگر بولے سرکار صحیح فرما رہے ہیں، سرکار کی جو پرانی حویلی ہے اس میں ایک کنواں ہے، اور کنواں سوکھ گیا ہے، اور اس میں ایک نیم کا پیڑ نکل آیا ہے اور بڑھتے بڑھتے اوپر تک آ گیا ہے، بکری جاتی ہے اوپر سے پتے کھا کے آ جاتی ہے۔ اب بھائی صاحب باقی کے نواب بولے یار یہ بات تو پاسبل ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے، اس کا مطلب نواب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب نواب صاحب اندر سے بہت خوش ہوئے کہ یار میں نے لمبی چھوڑی تھی لیکن میرے رفوگر نے ثابت کر دی، بڑا کام کا آدمی ہے رفوگر میرا۔ خیر اس کے بعد پھر باتیں چلتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد نواب صاحب نے ایک دوسری چھوڑی کہ بھئی ایک بار میں شکار پہ گیا تھا تو میں نے ایک ہرن کے پہ نشانہ لگایا اور ہرن کے پیر کے پچھلے پنجے میں گولی ماری اور کان میں ہو کے پار نکل گئی۔ تو باقی کے نواب پھر کنفیوز ہو گئے کہ یار نواب صاحب ایک بات بتائیے، آپ نے پیر کے پچھلے پنجے میں گولی ماری تو آگے بڑھ کے اگلے پنجے میں گھستی، زمین میں گھستی، یہ اوپر ڈائریکشن میں کان میں کیسے چلی گئی؟ بولے پھر شک کر رہے ہو مجھ پہ؟ بولے رفوگر کہ جی سرکار، کے سمجھاؤ انہیں۔ رفوگر بولا سرکار صحیح فرما رہے ہیں، سرکار نے جب اس پر گولی چلائی ہرن پر تو ہرن اپنے پیر کے پچھلے پنجے سے کان کھجا رہی تھی، تو پنجے میں گولی لگی، کان میں ہو کے پار نکل گئی۔ تو باقی کے نواب بولے یار یہ تو پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نواب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہم خام خام پہ شک کر رہے ہیں۔ خیر پھر باتوں کا دور شروع ہوا۔ تھوڑی دیر بعد نواب صاحب نے تیسری چھوڑی اپنی، اور بڑی لمبی چھوڑی کہ بھئی ایک بار میں شکار پہ گیا تھا تو میں نے ایک ہرن پہ نشانہ لگایا، ہرن نے دوڑنا شروع کر دیا، میں نے گولی چلا دی، ہرن آگے آگے گولی پیچھے پیچھے، ہرن آگے آگے گولی پیچھے پیچھے، ہرن آگے آگے گولی پیچھے پیچھے، ہرن ایک گفا میں جا کے گھس گیا، میری گولی وہیں گفا میں گئی اور اس کو لگ گئی اور ہرن گر گیا۔ تو باقی کے نواب بولے کہ نواب صاحب وہ آپ کی گولی تھی بندوق کی یا آدمی تھا جو بھالا لے کے پیچھے پیچھے الٹے سیدھے ڈائریکشن میں بھاگتا رہا اور جا کے گفا کے اندر ہرن کو مار دیا؟ نواب صاحب بولے پھر مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ ابھی رفوگر سے کہتا ہوں۔ رفوگر کہ جی سرکار، کے سمجھا انہیں۔ رفوگر بولا سرکار جا رہا ہوں، کہ کہاں؟ کہ نوکری چھوڑ کے۔ کہ کیوں؟
کہ اب کی بار آپ نے اتنی پھاڑ دی ہے کہ رفو تو رفو موچی بھی نہ سیے گا. یہ قصہ تھا. اور اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں نواب تو ہوتے نہیں ہیں, نواب کی جگہ نیتاؤں نے لے لی ہے, اور بہت سارے بڑے لوگوں نے لے لی ہے جن کے ساتھ بہت سارے رفوگر ہوتے ہیں. آپ کے آس پاس بھی آپ کو دیکھنے کو رفوگر مل جائیں گے. شکریہ.